الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی آخری کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے راہ ہدایت کو تجویز فرمایا ہے. اللہ جل جلالہ کا یہ انعام اور فضل ہے انسانوں پر کہ قرآن کریم میں ہر قسم کے مضامین ہیں. قرآن کریم میں انسانوں کی ہدایت کے بارے میں تفصیلی مضامین بھی ہیں اور ان تفصیلی مضامین کے خلاصے بھی قرآن کریم کی مختلف آیات میں موجود ہیں. اگر کوئی آدمی پورے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، تو وہ قرآن کریم کی چند مخصوص آیات کا مطالعہ بھی اگر کر لے اپنی نجات اور ہدایت کے حصول کے لیے تو وہ کافی ہے. تو اس قسم کے خلاصوں میں سورۃ العصر کا بھی شمار ہوتا ہے. سورۃ العصر کو علماء اور مفسرین پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ قرار دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے تمام مضامین کو اگر چند آیات میں چند جملوں میں بیان کیا جائے تو پھر سورۃ العصر بنتی ہے. ان چند جملوں میں اللہ جل جلالہ نے پورے قرآن کریم کا خلاصہ سمیٹ کر انسان کے سامنے رکھ دیا. 3 آیات ہیں اس میں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 3 آیات ہیں اور ان 3 آیات میں قرآن کریم کی کم و بیش 6500 آیات کا خلاصہ موجود ہے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف یہ جملہ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں کوئی اور آیت نازل نہ فرماتے، صرف سورۃ العصر ہی نازل فرما دیتے تو انسانوں کی ہدایت اور نجات کے لیے یہی کافی تھا. اور ان کی طرف یہ ایک اور جملہ بھی منسوب ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی انسان صرف سورۃ العصر کا مطالعہ کر لے، اس کے مضامین کو سمجھ لے، ان کا ادراک حاصل کرے اور پھر اس پہ عمل کرے تو اس کی نجات کے لیے سورۃ العصر کی یہ 3 آیات کافی ہیں، بشرطے کہ کوئی پڑھنے والا ہو اور پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والا ہو. امام طبرانی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ جب 2 صحابہ کرام آپس میں ملتے، ان کی ملاقات ہوتی، سلام دعا کے بعد جب تک وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتے وہ الگ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس میں انسانوں کے لیے تذکیر ہے، مستقبل کا لائحہ عمل ہے کہ ایک مومن نے مستقبل کیسے گزارنا ہے. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ سورت سنا کر ایک دوسرے کی تذکیر کا سبب بنتے تھے، یاد دہانی کا سبب بنا کرتے تھے. اب اس سورت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ میں اس کے مضامین مختصراً عرض کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام اس سورت کو اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے. اس کا آغاز قسم سے ہوتا ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ مختلف مضامین کو سمجھانے کے لیے قسمیہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. کوئی قسم ذکر ہوتی ہے اور قسم کے بعد پھر کوئی ہدایت یا کوئی پالیسی یا کوئی رہنمائی انسانوں کو دی جاتی ہے. اور قسم ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہدایت دی جانے والی ہے یا اس کے بعد جو رہنمائی آپ کو مہیا کی جانے والی ہے وہ ہدایت اور رہنمائی اپنی جگہ بڑی اہم ہے. انسان جب قسم کھاتا ہے مجبوری کی وجہ سے کھاتا ہے. میں قسم کھاؤں گا آپ کے سامنے اپنی سچائی کی یقین دہانی کروانے کے لیے قسم کھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے،
اور غنی ذات اگر قسم کھاتی ہے تو اس میں اس کی اپنی احتیاج نہیں ہے، بلکہ ان مضامین کی اہمیت سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو قرآن کریم میں قسمیں ملیں گی، اور جہاں کہیں قسم مذکور ہوگی تو قسم کے بعد آنے والی جو بھی ہدایت ہوگی وہ کوئی عظیم الشان ہدایت ہوگی۔ چنانچہ یہاں قسم کھائی گئی عصر کی، عصر کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ انسان کے نقصان کو بتلانے کے لیے قسم کھائی گئی عصر کی۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب کوئی قسم کھائی جاتی ہے قرآن کریم میں تو اس کے بعد جو بھی ہدایت اور رہنمائی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے، کوئی جوڑ ہوتا ہے۔ اب یہاں عصر ہے اور اس کے بعد انسان کے خسارے کا بیان ہے، تو ان دونوں میں بھی جوڑ ہے۔ عصر یہ کئی مفہوم ہے اس کا اطلاق زمانے پر بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عصر زمانے کو کہتے ہیں، اور یہاں زمانے سے مراد بعض مفسرین نے پچھلی تاریخ لی ہے کہ جو زمانہ گزر چکا، جو انسانیت کی قدیم تاریخ ہے وہ یہاں اس سے مراد ہے۔ اگر تاریخ اس سے مراد لی جائے تو پھر آپ اس کا مفہوم یوں بیان کریں گے کہ انسانیت کی پچھلی پوری تاریخ اور گزرا ہوا زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ آپ گزشتہ اقوام کی تاریخ دیکھ لیں، آپ کو اقوام عالم کی بہت ساری انسانیت نقصان میں نظر آئے گی، آپ کو بہت سارے انسان خسارے میں نظر آئیں گے۔ اسی حقیقت کا بیان ان مختصر الفاظ میں فرمایا گیا کہ پچھلا گزرا ہوا زمانہ یا انسان پر بیتی ہوئی تاریخ وہ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ انسان نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے۔ یہ اس کا ایک مفہوم ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بعض حضرات نے عصر سے مراد نماز عصر لی ہے۔ ہم جو عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کا وقت ایسا وقت ہے جب دن اپنے اختتام کو ہوتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد عربی تاریخ بدل جایا کرتی ہے، اگلا دن شروع ہوتا ہے رات سے۔ تو عصر کا وقت آج کے دن کا آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، اور عام طور پر عصر کے وقت افراتفری ہوتی ہے۔ گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصر کے وقت دکانیں بند ہوتی ہیں، مارکیٹیں بند ہونے لگتی ہیں، اور دکاندار افراتفری میں ہوتا ہے، حساب کتاب میں لگا ہوتا ہے، کلوزنگ کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو خریدار ہیں ان کے پاس بھی عصر کے بعد کا وقت خالی ہوتا ہے، فارغ ہوتے ہیں اپنی ملازمت سے، پڑھائی سے، دکانوں سے، چنانچہ وہ عصر کے بعد اپنی خریداری کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو افراتفری لگی ہے، خریدار بھی افراتفری میں ہے اور جو بیچنے والا ہے دکاندار وہ بھی افراتفری میں ہے۔ اسی لیے عصر کی نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو درمیانی نماز ہے الصلاۃ الوسطیٰ، یعنی عصر کی نماز، اس کا خاص طور پر خیال رکھو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس آدمی کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جس نے عصر کی نماز نہ پڑھی، تو گویا اس کا اہل و عیال اور اس کا سارا مال برباد ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے عصر کی نماز کو چھوڑنے کا کہ گویا کہ یہ نقصان اس نقصان کے مترادف ہے۔ اگر کسی آدمی کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کے گھر میں کوئی قدرتی آفت آ جائے، اس کا اہل و عیال سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں، تو جتنا اس آدمی کا نقصان ہوا ہے اتنا ہی نقصان اس شخص کا بھی ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی ہے اور ضائع کی ہے۔ تو عصر کے وقت کی یہ اہمیت ہے، چونکہ تھوڑا سا وقت ہے اور تھوڑے سے وقت میں کام زیادہ کرنا ہے، دن کا اختتام کرنا ہے، سارے کام سمیٹنے ہیں، تو اسی طریقے سے اس انسان کے پاس وقت بہت کم ہے، زندگی کا دورانیہ بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، تو انسان کا کام زیادہ ہے اور وقت اس کے پاس تھوڑا ہے، اس لیے یہ نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے۔ عام طور پر یہ نقصان اٹھا لیا کرتا ہے کام کی زیادتی اور اس کے پاس موجود وقت کی کمی کی وجہ سے۔ یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے۔ اور ضمنی طور پر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں عصیر کہتے ہیں جوس کو،
عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، جو چیز نچوڑی جاتی ہے اسے عصیر کہا جاتا ہے۔ اب جو جوس نچوڑ لیا جائے، جو عرق کسی پھل سے نچوڑ لیا جائے تو اس نچڑی گئی چیز کو دوبارہ پھل میں ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو زمانہ گزر جاتا ہے، اپنا جو وقت آپ گزار لیتے ہیں، اپنی زندگی کے جو قیمتی لمحات آپ کے گزر جاتے ہیں، ان کا دوبارہ آنا بھی ناممکن ہے۔ انسان سال پر سال گزارتا ہے، لمحات گزرتے ہیں، یہ لمحے گزر رہے ہیں، آج دن گزر جائے گا، مہینہ گزر جائے گا، سال گزر جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ انسانی زندگی کا اختتام ہوگا، اور پھر انسان حسرت کرتا ہے کہ کاش میں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لیتا۔ تو سورہ عصر آپ کو خبردار کر رہی ہے، آپ کو جگا رہی ہے کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اور جو کام تم نے کرنا ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر تم اس وقت سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو تم سے بڑا خسارے والا اور تم سے زیادہ نقصان والا کوئی اور نہیں ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ یہ مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک بزرگ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بازار گیا اور وہاں کوئی شخص برف بیچ رہا تھا، اور وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے مال خرید لو کیونکہ میرا سرمایہ ختم ہونے کو ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے چلتا ہے برف پگھلتی ہے، اور جب برف پگھلے گی تو جو اس کے پاس رأس المال ہے، اس کے پاس جو سرمایہ ہے برف کی صورت میں، وہ گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے خرید لی تو فائدے میں ہے، اگر نہ خریدی اور وقت گزر گیا اس کا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی، اس برف فروش کی یہ دردناک آواز سن کر مجھے سورہ عصر کی سمجھ آئی کہ جیسے اس کے پاس سرمایہ مختصر ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سرمایہ گھٹ رہا ہے برف کے گھلنے کی شکل میں، اسی طریقے سے میرے پاس، انسان کے پاس وقت مختصر ہے، اور جیسے جیسے لمحات آگے نکلتے ہیں، جیسے وقت کی گھڑیاں آگے کو چلتی ہیں، یہ گھڑی کی سوئیاں آگے چلتی ہیں، ویسے ویسے آپ کے پاس سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ آپ اگر 80 سال لے کر دنیا میں آئے تھے، ایک ایک سال کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس برف فروش کو دیکھ کر اور اس کی دردناک صدائیں سن کر مجھے سورہ عصر کی سمجھ آئی کہ انسان اگر خسارے میں ہے تو کیوں ہے۔ تو فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، گزشتہ زمانہ سارا گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ اب یہاں ایک ضمنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ خسارہ کیا ہوتا ہے۔ دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوں گی، نقصان اور فائدہ، یا کامیابی اور خسارہ۔ کامیابی اور نقصان، ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے زمانے میں زندہ ہیں، ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں جب ہر طرف مغربی افکار کی یلغار ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو قوم سیاسی طور پر غالب ہوتی ہے دنیا پر، تو دنیا میں اسی کے افکار رائج ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں مسلمانوں کی خلافت تھی اور مسلمان دنیا پر سیاسی اعتبار سے غالب تھے تو دنیا میں افکار بھی مسلمانوں کے رائج تھے۔ آج مسلمان مغلوب ہیں، سیاسی اعتبار سے مغرب غالب ہے، یورپ غالب ہیں، اور چونکہ وہ غالب ہیں تو دنیا میں افکار بھی ان کے رائج ہیں۔ اب میں اور آپ سانچے کے اعتبار سے مسلمان ہیں، ہم جغرافیائی طور پر بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے سوچنے کا انداز مغربی ہے، ہم مغربی پیراڈائم میں سوچتے ہیں، اور جتنی اصطلاحات ہیں وہ سب کے سب مغربی تناظر میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کامیابی اور نقصان ہے، اس کو بھی ہم مغربی پیراڈائم میں دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں جو کچھ ہے دنیا ہے، جو بھی فائدہ حاصل کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، تو وہ فائدے اور نقصان کو اس دنیا کی حد تک دیکھتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جو شخص بڑے مکان میں رہتا ہے، اس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے، اس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو وہ شخص ان کے ہاں محترم ہے، وہ شخص ان کے ہاں کامیاب ہے۔ اور جس شخص کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں وہ بیچارہ مفلوک الحال ہے،
آمدنی کے اعتبار سے محدود ہے، مکان اس کے پاس چھوٹا ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کو سلوٹ نہیں مارتے، سلام نہیں کرتے، تو مغربی اعتبار سے یا مغربی اصطلاحات کے تناظر میں وہ شخص ناکام ہے، وہ خسارے میں ہے۔ تو یہ مغربی انداز ہے، اور میں اور آپ بھی اسی انداز پر سوچتے ہیں، چاہے دعوے ہمارے ایمان کے ہو۔ ہر شخص اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ میرا بچہ مستقبل میں کامیاب ہو۔ اب اس کو مستقبل میں کامیاب کرنے کے لیے ہم مراحل کیا اختیار کرتے ہیں؟ اسے ہم سکول بھیجیں گے، دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں گے، سکول کی تعلیم کا انکار نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ سکول کی تعلیم میں نہ خدا کی پہچان ہے، نہ ان کے سلیبس میں پیغمبر کی پہچان ہے، نہ ان کی تربیت میں اسلامی مزاج ہے، نہ بچہ پیغمبر کو پہچانتا ہے، نہ خدا کو پہچانتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ MBBS ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن مریض مرتا ہے تو مرے، مجھے پہلے فیس چاہیے، کیونکہ کامیابی میرے نزدیک اس کا بچنا نہیں ہے، کامیابی میرے نزدیک فیس میں ہے۔ یہ صورتحال ہے ان تعلیمی اداروں میں، اور ہمارا مسلمان اپنے بچے کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجے گا، دینی تعلیم کا بندوبست وہاں بھی نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں ہے۔ وہاں اس کو ڈرائیور لے کے جائے گا، شام کو اکیڈمی جائے گا، بھاری بھاری فیسیں اس کی برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب مذہبی تعلیم کی باری آتی ہے تو پھر کوئی بھی داڑھی والا شخص ہو، اس کو گھر میں بلا کر 2-4 دھیلے دے کر اور 2-4 منٹ دے کر اس کے حوالے اپنا بچہ کرتے ہیں، اور کوئی محاسبہ نہیں ہے کہ بچے نے سارا سال قاعدے پر لگایا، ناظرہ اس کو آیا نہیں آیا، سیرت کی پہچان اس کو ہوئی نہیں ہوئی، اسلامی مزاج اس کا بنا یا نہیں بنا، اس سے والدین کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا یہ انداز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ میرے بچے کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ بڑا انجینئر بنے، نوٹ چھاپے، بڑا ڈاکٹر بنے، پیسہ چھاپے، وہ بڑی سیٹ پر جائے، اور ملک کی خدمت کرنا ایک طرف رہا، وہ پیسے کی فکر میں رہے۔ یہ آپ کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، جتنے آپ کے وزراء ہیں، یہ انہی اداروں کے فارغ التحصیل ہیں، یہ انہی دنیاوی جامعات سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مزاج نہیں بنا، ان کی سوچ نہیں بنی کہ ہم نے ملک کی بھی خدمت کرنی ہے یا وطن کی خدمت کرنی ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے، یہ چیز نہ پڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی سوچ دی جاتی ہے، تو نتیجہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ اگر یہ بازار گرم ہے تو اس کے پیچھے آپ کی تعلیم ہے اور والدین کے سوچنے کا انداز ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے، جو لاشعوری طور پر والدین کے دماغ میں ہے، ہر مسلمان کے دماغ میں ہے، تو اس کے پیچھے وہی انداز ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن جب ہم سوچتے ہیں تو ہم مغرب کے پیراڈائم میں سوچتے ہیں، خواہ شعوری طور پر ہو یا لاشعوری طور پر ہو۔ قرآن کریم میں جو کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن کریم کا تصور فلاح وہ مختلف ہے۔ قرآن کریم کامیابی اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اگر کوئی آخرت میں ناکام ہے تو اس سے بڑھ کر ناکام کوئی نہیں۔ قرآن کریم آغاز ہی کامیاب لوگوں کے تعارف سے کرواتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے جا کر قرآن کریم کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ کامیابی کا تصور ہے قرآن کریم کا کہ کامیاب بننا ہے تو ایمان لانا پڑے گا، عمل صالح کرنا پڑے گا، خوف خدا دل میں پیدا کرنا پڑے گا۔ جو آدمی اس پہ پورا اترے تو یہ شخص کامیاب ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو سود مت کھاؤ، اپنی معیشت کو سود پر استوار مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ومن زحزح عن النار، جس شخص نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا،
جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں اپنے داخلے کو یقینی بنا لیا، فَقَدْ فَاز تو یہی شخص کامیاب ہے۔ یہ قرآن کریم کا تصور فلاح ہے کہ کامیاب کون ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کر کامیابی کے زینے طے ہوتے ہیں۔ اپنے بچے کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ اس کو متقی بھی بناؤ، اس کو نیک اور پارسا بھی بناؤ۔ اور نیک اور پارسا وہ بیکن ہاؤس میں نہیں بنے گا، وہ پنجاب کالج میں نہیں بنے گا، وہ الائڈ سکول میں نہیں بنے گا، وہ اس مسجد میں بنے گا، وہ ماں کی تربیت سے بنے گا، وہ ایک نیک صالح باپ کی تربیت سے بنے گا۔ تو اپنا جو تصور کامیابی ہے اس کو ذرا قرآن کریم کے تصور پر استوار کیجیے۔ اسی طریقے سے خسارہ ہے۔ اب ہم خسارہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کم ہو جائے، چھوٹے گھر میں رہیں، گرمی ہو تو ایئر کنڈیشن نہ ہو، سردی ہو تو ہیٹر نہ ہو، سہولیات نہ ہو تو وہ شخص ناکام ہے، وہ خسارے میں ہے۔ جبکہ قرآن کریم کسی اور چیز کو خسارہ کہتا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ نقصان میں ہیں، وہ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ ملاقات کا انکار کیا، جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ دوسری جگہ کہتا ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو جو شخص شیطان کے پیچھے چلا، جس نے شیطانی کام اپنائے، جو شیطان کی جماعت میں شامل ہوا، تو یہی شخص سب سے بڑا ناکام ہے۔ یہ قرآن کریم کا تصور فلاح اور تصور ناکامی ہے۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو چاہے دنیا میں آپ کے پاس دولت کم ہو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ دنیا میں بہت بڑے افسر ہیں، دنیا آپ کو دیکھ کر کھڑی ہوتی ہے، آپ کو سلوٹ مارتی ہے، لیکن آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں آپ کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس انداز سے کریں۔ ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب اس نقصان سے بچے گا کون؟ وہ شخص بچے گا جو کچھ باتوں کا التزام کرے۔ الا الذین آمنوا، اس شخص کے سوا جو ایمان لاتا ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتا ہے، وتواصوا بالحق، دوسرے کو حق کی تلقین کرتا ہے، وتواصوا بالصبر، اور دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین، صبر کی تلقین، یہ چار وہ مدارج ہیں یا یہ چار وہ مراحل ہیں کہ ان کو اپنا کر آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں، خود بھی بچ سکتے ہیں، اولاد کو بھی بچا سکتے ہیں۔ خسارے سے بچ کر آپ کامیابی کے راستے پہ چڑھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان ہے۔ ایمان، میں اور آپ مومن ہیں، لیکن قرآن کریم ہم جیسوں کے بارے میں کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ یہ جو اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قل آپ ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو، تم اہل ایمان نہیں ہو۔ کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تمہارا یقین نہیں بنا، لہذا تم مومن نہیں ہو۔ تم اپنے آپ کو مومن مت کہو۔ کیا کہو اپنے آپ کو؟ ولیکن قولوا اسلمنا، اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے کہ میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں، داڑھی ہے اور مسلمانوں کا لباس پہنا ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ ایمان کا تعلق اندر سے ہے کہ میرا یقین بنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کہ نفع دینا ہے اسی نے دینا ہے، نقصان دینا ہے اسی نے دینا ہے۔ جب کسی آدمی کا یقین بن جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معروف واقعہ آپ کو ان کی سیرت میں ملے گا کہ وہ ایک مرتبہ رات کو گردش پر تھے، نگرانی کر رہے تھے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں۔ یہ ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو آرام کرنے کی بجائے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، لوگوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اب اسی طریقے سے وہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، تو صبح ہونے کو تھی، ایک گھر سے ان کو ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی جو کہیں دودھ بیچتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ صبح ہونے والی ہے، دودھ میں جلدی جلدی پانی ملا لو، جس طرح میں اور آپ کرتے ہیں کہ خالص چیز میں ملاوٹ کر لو تاکہ 2% زیادہ حاصل ہوں۔
تو اس نے کہا بیٹی کو کہ صبح ہونے والی ہے، جلدی جلدی دودھ میں پانی ملا لو. تو بیٹی نے جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں ملاؤں گی، کیونکہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع کیا ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ عمر کون سا یہاں دیکھ رہا ہے؟ ہم گھر میں ہیں، عمر اپنے دارالخلافہ میں ہوگا، وہ کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا عمر اگرچہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ مکالمہ سن کر اپنے خادم سے فرمایا کہ اس گھر کے دروازے پر نشان لگاؤ. چنانچہ صبح جب ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایماندار لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے بطور بیوی کے اور امیر المؤمنین عمر کے لیے بطور بہو کے منتخب کیا. اب آپ جانبین سے ان کا انداز دیکھیں، سوچنے کا انداز دیکھیں کہ اس نوجوان لڑکی کو روپیہ پیسے کی فکر نہیں تھی. اس کو اگر فکر تھی تو اس بات کی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری اللہ ناظری، کہ اللہ حاضر ناظر ہے، میرے ساتھ ہے، نگہبان ہے، دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے میں غلط کام کیسے کروں. اور حضرت عمر کا انداز بھی دیکھیں کہ انہوں نے ایک متقی لڑکی کو کامیاب لڑکی سمجھا اور خلیفۃ المسلمین کا بہو بنایا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا سٹیٹس کم ہے، اس کی برادری کچھ اور ہے، وہ چھوٹے سے مکان میں رہتی ہے اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے بیٹے کی وہ بیوی کیسے بنے. تو یہ ان کا تصور کامیابی تھا کہ وہ کامیابی کس چیز کو سمجھتے تھے اور ان کی نظر میں ناکامی کیا تھی. اور اس لڑکی کے ایمان کو بھی دیکھیے. تو اس قسم کا ایمان بنانے کی ضرورت ہے کہ مسجد میں تو نماز پڑھ لی، لیکن جب گھر میں گئے، جب بھی آپ کے دل و دماغ پر یہ فکر طاری ہو کہ اللہ جل جلالہ دیکھتا ہے، اگر ملاوٹ کرنی ہو تو پھر دل یہ آواز دے کہ اللہ دیکھتا ہے. کوئی بھی غلط کام کرنا ہو تو فوراً دل سے یہ آواز اٹھے کہ یہ غلط کام میں کیسے کروں، اللہ دیکھتا ہے. جب یہ تصور دل میں پیدا ہوگا جب جا کے انسان اہل ایمان میں سے شمار ہوتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے، پہلا سٹیپ ہے خسارے سے بچنے کا کہ الا الذین آمنوا، جو لوگ مومن ہیں جن کے دلوں میں یقین ہے وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے. دوسرے نمبر پر نیک عمل، کہ پھر نیک عمل بھی کرنا پڑتا ہے. جب ایمان ہوتا ہے تو عمل صالح خود بخود آتا ہے اگر ایمان ہو حقیقی معنی میں. اور تیسرے نمبر پر وتواصوا بالحق، کہ خود تو اچھا عمل کر لیا لیکن اب دوسرے کو بھی عمل کی تلقین کرنی ہے، اب اولاد کو بھی اسی راستے پر لگانا ہے، اب دوست احباب کو، بہن بھائیوں کو، ان کو بھی اسی راستے پر لگانا ہے. وتواصوا بالصبر، اور دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے کہ جب دین پہ عمل ہوگا، جب ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوگا تو مشکلات آئیں گی، پھر مختلف قسم کی مشکلات ہوں گی، پھر برادری میں ناک بھی کٹے گی، پھر نام بھی نیچا ہوگا، لوگ چہمہ گوئیاں بھی کریں گے، طنز بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے. تو جب یہ چاروں چیزیں کسی مسلمان میں پیدا ہو جائیں کہ وہ ایمان والا ہو، عمل صالح کرے اور دوسرے کو حق کی تلقین کرے اور دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو میرے بھائی، یہ قرآن کریم کا تصور کامیابی ہے اور قرآن کریم کی نظر میں جو ناکامی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئی. اب معاملہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی کامیابی کس کو سمجھتے ہیں اور نقصان کس کو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.